Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی بڑی خبر آئے، سورہ الحجرات کی ابتدائی آیات، تو اس نبا کے آنے پر پہلے تحقیق کرو. پھر فرماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم ایک کام کر بیٹھو اور بعد میں شرمندہ ہو. قرآن کریم نے ہمارے سارے مسائل کے جوابات پہلے سے فراہم کر دیے، صرف اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ تک ایک اطلاع پہنچتی ہے کہ فلاں شخص نے نعوذ باللہ علیہ وسلم کی ہتک کی ہے یا قرآن کی بے حرمتی کی ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ بغیر تحقیق کے جا کے اس کو ڈھس کر کے مار دیں؟ اسلام یہ کہتا ہے آپ سے، کیا کہتا ہے؟ اگر اسلام یہ کہتا ہے اور آپ یہ نہیں کرتے تو کیا الزام اسلام پہ دیا جائے گا؟ اگر ملکی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایک ایسا کام کیا ہے جو قانونی طور پہ آپ کو سزا کا مستحق بناتا ہے، تو کیا آپ کہیں نہیں جی چونکہ میں نے جوش میں کر دیا میں اس کا قانون کو نہیں مانتا؟ سیدھی سی بات ہے کہ قانون کی نگاہ میں جو اس قانون کو توڑے گا وہ ملزم قرار پائے گا، اور اس الزام کی تحقیق کے بعد طے ہوگا کہ مجرم ہے یا نہیں ہے. اسلامی اصول بھی شریعت کا یہی ہے کہ شریعت کسی کو نہیں مانتی کہ وہ مجرم ہے، ملزم مانتی ہے. تو جب ایک شخص قانون ہاتھ میں لے گا تو اسی لحاظ سے اس کے جو قانونی کارروائی کی جائے گی. مثال کے طور پہ ایک شخص اشتعال میں کسی کو بغیر کسی بے حرمتی کے قتل کر دیتا، اسلام کا اصول کیا ہے؟ قرآن پاک کہتا ہے کہ اس کے 3 ممکنہ حل ہیں. ایک ممکنہ حل یہ ہے کہ جو قتل ہوا ہے اس کے ورثاء صورتحال کو سمجھنے کے بعد اس کو معاف کر دیں، اس کو قرآن کہتا ہے یہ افضل ہے. دوسرا حل کیا ہے کہ اس کے جو ورثاء ہیں وہ کہیں کہ ہمیں کم از کم یہ معاوضہ دیا جائے. تیسرا کیا ہے؟ وہ کہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں جان کے بدلے جان. اس کو اگر تحقیق ہو گیا کہ واقعی اس نے جرم کیا ہے تو ہینگ کیا جائے. ان تینوں کے اندر کیا کہیں پر انسانی حقوق پامال ہوتے ہیں یا زندہ ہوتے ہیں؟ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کے حوالے سے گفتگو کرتے وقت بجائے اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کے، اور میرا اصول ہمیشہ یہ رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ جو سوال بھی ہو میں اس کا جواب قرآن پاک سے خود پوچھوں، وہ بتائے جواب کیا ہے، حدیث عمل میں جواب کیا ہے. اور ان 2 ذرائع کو جو بھی اپنے سامنے رکھے گا اس کو ہر سوال کا حل وہاں سے ملے گا. میری معلومات کی حد تک اگر ایک شخص نے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کسی کو قتل کیا ہے تو اس بنا پر کہ میں جوش میں آ گیا تھا جی، میں کچھ سائیکولوجیکل دواؤں میں آ گیا تھا اس لیے میں نے یہ کر دیا، کیا اس بنا پہ آپ اگر چھوڑنا شروع کر دیں لوگوں کو تو معاشرہ محفوظ رہے گا؟ قرآن اسی لیے کہتا ہے کہ اے اہل ایمان تمہارے لیے قصاص میں حیات ہے، تاکہ اگر ایک دفعہ ایک مجرم کو اس کی سزا مل جاتی ہے تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی دوبارہ وہ کام کرنے کی. مجھے بتائیے آج ہم کہتے ہیں کرپشن کرپشن کرپشن، اور اس عنوان کے تحت آپ جو چھوٹا کرپٹ آدمی ہے اس کا نام چھاپ دیتے ہیں اخبار میں کہ ہم نے پکڑ لیا، لیکن جو بڑا سانپ ہے جو 70 سال سے ڈس رہا ہے اس سے آپ کچھ نہیں کہتے. اگر آپ اس ایک سانپ کو ایک مرتبہ سزا دے دیں تو کیا اور سانپ پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسلامی قوانین عملی ہیں، عقلی ہیں، انسانی حقوق پر مبنی ہیں، گواہی پر، شہادت پر، انویسٹیگیشن پر مبنی ہے. کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس میں کہ آدمی جو جج بنا دیا گیا جو چاہے کہہ دے. نہیں، ہر چیز ایک قاضی یا جج کا فریضہ ہے کہ وہ مکمل ہیئرنگ دینے کے بعد، پورا موقع فراہم کرنے کے بعد، اور حدیث کے الفاظ یہ کہتے ہیں کہ ہر ممکنہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہوئے فیصلہ کریں. حدیث میں بات فرمائی جاتی ہے کہ تم اگر شبہ کی بنا پر سزا نہ دو یہ افضل ہے
اس کے مقابلے میں کہ شبہ کے باوجود سزا دے دو. تو دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کا تحفظ ہو، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. لیکن چونکہ مغرب زدہ افراد جن کو دین کی معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ انہیں BBC CNN اور مختلف نیٹ ورک جو معروف ہیں بے بنیاد اطلاعات کی بنا پر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، ان کی سنی ہوئی خبروں اور معلومات کے اوپر فیصلے کر لیتے ہیں، یہ اسلام کے ساتھ بڑا ظلم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو مسائل بھی آج پائے جاتے ہیں ان کا بہت واضح اور بہت عمدہ حل، عملی حل قرآن کریم نے، سنت مطہرہ نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. صرف اس بات کی ضرورت ہے کہ آپ ان میں تلاش کریں، کھوج کریں اور اس کے بعد اس حل کو آج کی زبان میں لوگوں کے سامنے رکھیں اور وہ زبان استعمال کریں جو آپ کو سننے والے سمجھ سکتے ہیں. سر، اسلام غیر مسلموں کو مکہ اور مدینہ کی حدود کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتا. اس کے اندر آخر کیا بات ہے، کیا حکمت ہے کہ اسلام جو ہے وہ غیر مسلموں کو مکہ کی حدود کے باہر اور مدینہ کی حدود سے باہر رہنے کی کو کہتا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک سوال حکمت کا ہے اس پر تو ہم بہت کچھ غور کر سکتے ہیں. جہاں تک سوال علت کا ہے اسے قرآن حدیث طے کر دیتے ہیں. اگر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرما دی کہ آج کے بعد ان حدود میں غیر مسلم نہیں آئے گا، تو قیامت تک یہ حکمت سے بھرا ہوا، علم سے بھرا ہوا، عقل سے بھرا ہوا فیصلہ ہے. ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا وجہ ہو سکتی ہے. ایک بظاہر بہت عام سی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جن مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ مقامات امن ہیں، ان مقامات پہ ایسی کوئی شکل پیدا نہ ہونے دی جائے جو اشتعال انگیز ہو سکتی ہو. اس لیے اگر یہاں پر صرف وہ لوگ آباد ہیں جو اہل ایمان ہیں اور وہ لوگ نہیں ہیں جو معروف رہے ہیں کانسپریسیز کے لیے، تو کم از کم یہ دو ایسے مقامات ہیں جہاں پہ امن اپنی اعلیٰ شکل میں پایا جائے گا. اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ہو سکتی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے علماء نے اس میں کوئی کمی نہیں کی ہے. اس پہ گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن مسئلہ میں حکمت تلاش کرنے کا نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کے لیے خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بات کو فرما دینا، قرآن کا ایک بات کو کہہ دینا، یہ کہہ دینا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ حرم ہے اور اس کے اندر خون نہیں بہایا جائے گا، یہ کہہ دینا قیامت تک کے لیے ایک بالکل درست اور صداقت پر مبنی چیز ہے اور اس پر ایمان لانا ایمان کا تقاضا ہے. شکریہ سر. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim.